آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ بنیادی طور پر ہے کبوتر کی پر پٹائی۔ پر پٹائی کیسے کرتے ہیں ہمارے پرندے اچھے طریقے سے پر بھی نکالیں، ان کے پروں میں فالٹ بھی نہ آئیں، ان کے پروں پر شارٹ بھی نہ ہوں، اور ان کے پروں میں لچک بھی قائم رہے، اور اپنے وہ صحت کو بھی پتا ہے کہ کبوتروں کے پروں کے اینڈ سے بھرنا شروع ہو جاتے ہیں، جسے کبوتر بازی کی لینگویج میں کہتے ہیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں، تو وہ بھی نہ ہو۔ ان تمام چیزوں کو آج انشاءاللہ ہم اپنی اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ انتہائی انفارمیٹیو ویڈیو ہے اپنے بھائیوں کے لیے، ضائع کم سے کم ہوں۔ یہ وہ چار چیزیں ہیں جو آپ لازماً شامل کریں، ان سے آپ کے کبوتروں کے پروں میں بہت زیادہ شائن آئے گی اور لچک جاتی ہے۔ جن دوستوں نے یہ تمام چیزوں کا خیال رکھا ہے ان کے کبوتر صحت مند۔ بنیادی طور پہ جو پر پٹائی ہوتی ہے وہ دو طریقے، آپ نے کس ٹائم پہ کرنی ہے اور کس طرح سے کرنی ہے اور کیا کیا چیزیں آپ کو درکار۔ میرے گھر کی بڑی مایاناز بلڈ لائن ہے، 5 نمبر بلڈ لائن، اور بڑا شہزادہ کبوتر ہے، اس کی پرفارمنس بہت زیادہ پکڑا اس طرح: نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان، کوشش کریں جاہل لوگوں سے بچیں۔ Welcome to the Pigeon Secrets official channel. کبوتر پرور بھائیوں، آپ کو اس چینل پر کبوتر کی نسل، بریڈنگ، فلائنگ کے بارے اور کبوتروں پر آنے والی بیماریوں اور اڑان سنبھال کی اعلیٰ قسم کے نسخہ جات ملیں گے۔ یاد رہے، ہمارا تعلق کسی مخصوص گروپ سے نہیں ہے، ہمارا مقصد صرف اور صرف فن کبوتر پروری کو پروموٹ کرنا ہے۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیجن سیکرٹس آفیشیل کی جانب سے پیرزادہ فصیح اللہ شاہ گیلانی کا اپنے تمام کبوتر پرور بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، آگے بیساکھ اور جیٹھ کا سیزن کی آمد ہے اور مقابلے بھی ہونے ہیں۔ آپ لوگوں میں سے کئی دوستوں کے مقابلے طے ہو چکے ہوں گے۔ ویسے جو جنرل کپس اٹھتے ہیں، جنرل مقابلے ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی آپ لوگوں نے انٹریاں دے دی ہوں گی، اور ماشاءاللہ یہ ہماری محبتوں کے کھیل ہیں، یہ ہمارے ثقافت کے رنگ ہیں، اور ایک مل بیٹھنے کا ذریعہ ہیں۔ آپس میں محبت سے مل بیٹھتے ہیں، ہم سارے پیار محبت کی باتیں ہوتی ہیں اور ہمارے یہ شوق بھی ہو جاتے ہیں۔ اب آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ بنیادی طور پر ہے کبوتر کی پر پٹائی۔ مقابلوں کے لیے ہم کبوتر کی پر پٹائی کیسے کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہم کیا کچھ کریں گے تاکہ ہمارے پرندے اچھے طریقے سے پر بھی نکالیں، ان کے پروں میں فالٹ بھی نہ آئیں، ان کے پروں پر شارٹ بھی نہ ہوں، اور ان کے پروں میں لچک بھی قائم رہے، اور اپنے وہ صحت کو بھی مینٹین رکھیں تاکہ جب آپ ان کو پھرتے لگائیں تو وہ ضائع کم سے کم ہوں۔ اور پھرتوں کے دوران ایک اور بہت بڑا ایشو آتا ہے کہ کبوتروں کے پروں کے اینڈ سے بھرنا شروع ہو جاتے ہیں، جسے کبوتر بازی کی لینگویج میں کہتے ہیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں، تو وہ بھی نہ ہو۔ ان تمام چیزوں کو آج انشاءاللہ ہم اپنی اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ انتہائی انفارمیٹیو ویڈیو ہے اپنے بھائیوں کے لیے جو میں لے کے آیا ہوں، اور انشاءاللہ جو میں باتیں آپ کو بتاؤں، میری آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ سٹیپ بائی سٹیپ میری باتوں کو فالو کیجئے گا، اور مجھے بڑی اللہ پاک کی برگاہ سے امید ہے جو کچھ میں آپ کو بتاؤں گا وہ وہی سب کچھ ہے جو میں خود کرتا ہوں، اور انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت زیادہ پازیٹیو ریزلٹس ملیں گے۔ میرے دوستوں، پر پٹائی سے پہلے ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ نے جب پر پٹائی کرنی ہے تو اس سے 1 مہینہ پہلے آپ اپنے کبوتروں کو اچھا موٹا دانہ دیں اور اچھی خوراک دیں، جس کے اندر دیسی گھی کے بورے بھی شامل ہیں، کیونکہ کبھی آپ غور کریں گے تو جو کبوتر کا پر کچا پر ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک جیل ٹائپ مادہ ہوتا ہے جس کو میوکس کہتے ہیں، اور کبوتر کا اگر صحت مند ہوگا، اس کے آلریڈی کبوتر کے باڈی کے اندر اتنی زیادہ چکنائی اور اتنی زیادہ انرجی پروٹینز ہوں گی اور کیلشیم اتنا موجود ہوگا، تب ہی جب آپ اس کے پر کھینچیں گے تو کبوتر فوری طور پہ جو پر ہوتے ہیں کبوتر کے جسم کی ساری توانائی کو کھینچ لیتے ہیں۔ جب پر نکلنا شروع ہوتے ہیں تو اس وقت کبوتر کے کمزور ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ اس لیے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ کبوتروں کی پر پٹائی سے 1 مہینہ پہلے اچھا موٹا دانہ ڈالیں، جس کے اندر خصوصی طور پہ سورج مکھی کے بیج، سفید تل، سرسوں، موٹ، یہ وہ 4 چیزیں ہیں جو آپ لازماً شامل کریں۔ ان سے آپ کے کبوتروں کے پروں میں بہت زیادہ شائن آئے گی اور لچک آئے گی۔ دوسری چیز، دیسی گھی کے بھورے، وہ لازمی دیں، اس سے کبوتر تر رہے گا، نیچے سے کبوتر سرخ رہے گا، اس کے اچھا ریڈ بلڈ سیلز بنیں گے، خون اس کا تازہ بنے گا، جنریٹ ہوگا، اور اس سے کبوتر کے پر مضبوط آئیں گے۔ اب ایک ذرا غور سے دیکھیے گا کہ کبوتر کی پر پٹائی کے کچھ
جو شاگرد ہیں آلریڈی اپنے اساتذہ کرام کے مطابق کریں گے. یہ وہ پر پٹائی کے طریقے ہیں جو میرے ذاتی آزمودہ ہے، جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں. یہاں پہ ایک چیز میں اور آپ کو بتا دوں کہ ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جن کبوتر پرور حضرات نے اپنے کبوتروں کی اچھی میڈیکیشن کی، ان ٹائم ویکسینیشن کی، ان کو اچھی خوراک دی اور ان کو پیار سے آپ سنبھال کے لائے ہیں. سردیوں میں چونکہ کبوتر پانی کم پیتے ہیں تو کوشش کریں کہ ان کو گرم پانی ڈالیں، کیونکہ یہاں سے ہی خرابی شروع ہو جاتی ہے. جن دوستوں نے یہ تمام چیزوں کا خیال رکھا ان کے کبوتر صحت مند ہیں. اور کھڈوں کی صفائی، کراس وینٹیلیشن. اچھا، جن دوستوں نے یہ کام کیا ان کے تو کبوتر صحت مند ہیں. اب کئی دوستوں کے ڈربوں کے اندر بیماری بھی آئی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے بھی کبوتروں کو اپنے زمان میں رکھے، کیونکہ کبوتر میں نے کہا یہ نہیں ہوں گے تو مقابلے کیسے ہوں گے. اب چونکہ اسوج کی پر پٹائی اور بساکھ اور جیٹھ کی پر پٹائی ٹوٹل ڈیفرنٹ ہے. اسوج کی جب پر پٹائی ہوتی ہے تو اس کے لیے موسم گرم ہوتا ہے، لیکن جو چیتر بساکھ کی پر پٹائی ہوتی ہے اس کے اندر رات کو ٹھنڈک ہوتی ہے. کبوتر دن میں بھی پانی کم پیتا ہے اور کبوتر عام طور پہ تھوڑا سا اکٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے. کبوتر کی پر پٹائی کے بعد کافی ساری کمپلیکیشنز آتی ہیں، جن کے اندر ایک تو یہ ہے کہ اس کے مسلز پل ہو جاتے ہیں، اس کا ڈائجسٹو سسٹم ڈسٹرب ہو جاتا ہے. ان تمام چیزوں کو انشاءاللہ آج ہم اپنی اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اور ہم اس نتیجے پر انشاءاللہ میں آپ کو لے کر پہنچوں گا کہ جو کچھ میں آپ کو بتاؤں گا آپ وہ کیجئے گا، اور اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ سے مجھے بڑی امید ہے کہ آپ کو اس کے بہت پازیٹیو رزلٹ ملیں گے اور آپ کے کبوتر بہت ہی فٹ رہیں گے اور برا نہیں منائیں گے. اب یہاں پہ ہم آتے ہیں کہ پر پٹائی کتنے طریقوں سے ہوتی ہے. بنیادی طور پہ جو پر پٹائی ہوتی ہے وہ دو طریقے ہیں. کچھ دوست ایسے کرتے ہیں جنہوں نے اچھی خوراک دی ہے، اچھی سنبھال کی ہے، وہ اپنے کبوتروں کے تمام پر اور دم اکٹھی نکال دیتے ہیں، بغل کی پریاں بھی اکٹھی نکال دیتے ہیں. یہ بھی طریقہ ٹھیک ہے، لیکن جو میں آپ کو مشورہ دوں گا وہ یہ ہے کہ آپ ابتدائی طور پہ کبوتر کی 8، 9 اور 10 یہ کلیاں پہلے نکالیں اور ٹھیک 4 سے 5 دن کے بعد آپ ان کی اگلیاں کلیاں نکالیں اور بغل تک کھینچیں اور پھر 4-5 دن کا گیپ دے کے آپ ان کی دم نکالیں. اچھا، یہ وہ طریقہ کار ہے. اب دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ جب آپ پر پٹائی کرتے ہیں تو میں نے جو دیکھا ہے جو انتہائی غلط چیز ہے، جس سے کبوتر کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، کہ کبوتر کو پکڑا اور خشک کبوتر کی پر پٹائی کر دی. اس کو اتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے. آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ کا ناخن کھینچا جائے یا آپ کے سر کا بال کھینچا جائے جو آپ کے جلد کے اندر صحیح اچھے طریقے سے پیوست ہو تو آپ کو کتنی تکلیف ہوگی. تو اس لحاظ سے یہاں پہ بھی ایک چیز سمجھنے والی جو میں آپ کو بتاؤں گا، کوشش کریں کہ جب بھی آپ کبوتر کی پر پٹائی کریں تو پر پٹائی سے پہلے آپ کبوتروں کو نہلاوا دیں. 1 گھنٹے پہلے نہلاوا دیں. نہلاوا دے کے کبوتروں کو دھوپ میں مت بٹھائیں، ان کو ڈربے میں ڈال دیں. گیلے رہیں گے، ان کے پر نرم ہو جائیں گے، آپ ان کی آسانی سے ان کے پر نکل جائیں گے، ان کو تکلیف ہم سے کم ہوگی. اب ہم آ جاتے ہیں کہ پر پٹائی آپ نے کس ٹائم پہ کرنی ہے اور کس طرح سے کرنی ہے اور کیا کیا چیزیں آپ کو درکار ہوں گی. غور سے سنیے گا. گزارش یہ ہے کہ جو میں باتیں آپ کو بتاؤں آپ انہیں نوٹ کریں، کاغذ پینسل سنبھال لیں تاکہ آپ سے کوئی غلطی کی گنجائش نہ ہو، کیونکہ مقابلوں کی ابتدا پر پٹائی سے ہے. کبوتر اچھی پر پٹائی کریں گے، اچھے طریقے سے کبوتر پر لیس ہوگا، تبھی آپ اس سے اپنے اچھے رزلٹ لے سکتے ہیں. پر پٹائی کے لیے جو بہترین ٹائم ہے، جو میری ذاتی آبزرویشن ہے دوستو، وہ دوپہر کے دانے کے بعد کا ہے. جیٹھ کی پر پٹائی کے لیے، بساکھ اور جیٹھ کی پر پٹائی کے لیے دوپہر کے دانے کے بعد کا ٹائم ہے. کیسے کہ آپ نے دوپہر کا کبوتر کو دانا دیا، دانا دے کے آپ کیا کریں، کبوتر کو اس وقت آپ پیاسا رکھیں، بالکل پیاسا رکھیں. دانا دینے کے بعد آپ اسے آدھا گھنٹہ پیاسا رکھیں. اب جب آپ اسے پیاسا رکھیں گے تو کبوتر جو چونکا دانا اس کے اندر گیا، کبوتر کو بہت زیادہ تلخی ہوگی، اسے بہت زیادہ پیاس لگے گی. اب یہاں پہ آپ نے ایک پانی بنانا ہے. نوٹ کیجئے گا، آپ کو 2 لیٹر پانی چاہیے. اس کے اندر 1 پاؤ لہسن، دیسی لہسن، 1 پاؤ ادرک، 1 کھانے کا چمچ جسے ٹیبل سپون کہتے ہیں، جسے ہم چاول کھاتے ہیں، دیسی اجوائن، 1 کھانے کا چمچ سفید زیرہ اور 1 کھانے کا چمچ سونف. اس کو آپ 2 لیٹر پانی میں اتنا بوائل کریں کہ یہ 1 لیٹر رہ جائے. اب آپ اس کو چھان پون کے رکھ لیں اپنے پاس، اور اس کے ساتھ پھر آپ کو چاہیے 3 سیرپ. پہلا سیرپ بروفن سسپینشن، دوسرا سیرپ سیپٹران ڈی ایس، اور تیسرا سیرپ پولی بیان یا کوئی سا طاقت کا سیرپ جو آپ کے پاس رینڈملی اویلیبل ہے، ایزیلی اویلیبل ہے، وہ آپ لے لیں. تینوں سیرپس کو مکس کر کے آپ رکھ لیں. اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ جب آپ نے اپنے پرندوں کو دوپہر کا دانہ دیا، دوپہر کا دانہ دینے کے بعد آپ آدھا گھنٹہ کبوتروں کو چھوڑ دیں، بالکل ان کے سامنے پانی نہ رکھیں. اس کے بعد آپ
ان کی کنڈی میں پانی رکھیں، بیچ میں 2 کھانے کے چمچ یہ بنا ہوا پانی، یہ جو اجوائن اور ادرک لہسن والا پانی ہے وہ ڈالیں، اور 2 ہی کھانے کے چمچ یہ تینوں سیرپ آپ نے مکس کر کے علیحدہ رکھے ہوں گے، وہ پانی کے اندر مکس نہیں کرنے، وہ بنا ہوا پانی علیحدہ ہے اور یہ سیرپ علیحدہ ہے، 2 کھانے کے چمچ یہ مکس کر کے کبوتروں کو پلا دیں۔ جب آپ کبوتروں کو یہ پلا دیں گے تو اس کے بعد میرے بھائیوں 1 گھنٹہ آپ نے کبوتروں کو کچھ نہیں کہنا، آپ کبوتروں کو چھوڑ دیں۔ اگر کبوتر خود نہیں نہاتے تو آپ انہیں پکڑ کے پانی میں ڈبو کے آپ انہیں ڈربے میں چھوڑ دیں، پانی پلانے کے بعد آپ انہیں ڈربے میں چھوڑیں، اس کے 1 گھنٹے کے بعد وہ جو دوائیں اپنا اثر مکمل اس پہ کر لیں گی، اس کے جسم کی دردیں ساری کھینچ لیں گی۔ اب آپ کبوتروں کی پر پٹائی کریں جس طرح میں نے آپ کو بتائی ہے، اور اس کے بعد آپ کبوتر کو ڈربے میں بند کر دیں۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ پر پٹائی کے بعد کبھی بھی کبوتر کو آپ باہر کھلی ہوا میں نہ رکھیں، کیونکہ ٹھنڈا کیا کبوتر کو تکلیف ہوگی، اس کے کندھوں میں درد ہوگی، اس کے جسم میں دردیں ہو جائیں گی، اس کے مسلز پل ہونے کا خطرہ ہے، اور اس وقت اسے بڑی تکلیف میں ہوگی اور اس کے سارے سسٹم ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ کوشش کریں کہ جب آپ نے پر پٹائی کر لی، پر پٹائی کرنے کے بعد آپ اسے فوراً ڈرمے میں بند کریں۔ ڈرمے میں بند کرنے کے بعد آپ اس کو بالکل بند کر دیں، تھوڑا سی ہوا کے لیے کراس وینٹیلیشن کے لیے رکھیں، ساری رات کبوتر کو ہیٹ لے گی، کبوتر پرسکون رہیں گے، اور جو کچھ آپ نے پانی دیا ہے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے کبوتر جب آپ صبح نکالیں گے تو انشاءاللہ مجھے اپنے اللہ پاک کی برکات سے بڑی امید ہے کوئی کمپلیکیشن نہیں ہوں گی۔ اور یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ نے یہ جو پانی بنایا ہے اور سیرپ، ان کو آپ نے پر پٹائی کے آگے نیکسٹ 5 دن تک استعمال کرنا ہے۔ اسی طریقے سے شام کے دانے کے بعد 2 چمچ یہ والا پانی ڈالیں اور 2 ہی چمچ آپ سیرپ جو مکس کر کے رکھیں آپ نے وہ ڈالیں، انشاءاللہ آپ کے کبوتر میں کوئی کمپلیکیشن نہیں آئے گی۔ اور جن بھائیوں نے ڈی وارمنگ آلریڈی کر چکے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اصل طریقہ کار یہ ہے جو میں کرتا ہوں دوستو، پر پٹائی سے 1 ہفتہ پہلے آپ ڈی وارمنگ لازمی کسی بھی اچھے سیرپ کے ساتھ کریں۔ اب پر پٹائی کا جو مین طریقہ کار ہے جو میں خود کرتا ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کبوتر کے جو میں کہہ رہا ہوں کہ کبوتر کے پر گیلے کریں، اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ کبوتر کے پر نرم ہو جائیں گے، کبوتر کے پر کو تکلیف نہیں ہوگی۔ آپ اس کو ایکسپیریمنٹ کیجئے گا، کیونکہ میرا تو یہ ذاتی تجربہ شدہ کام ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ جب کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور اس معصوم پرندے کی آپ کو دعائیں ملیں گی۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ میں کیسے کرتا ہوں۔ ایک تو ہے کہ نہلا دیں، دوسرا یہ ہے کہ اس کو کھول کے اس کی بغلوں میں پانی لگائیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اس کو کیسے پانی لگانا ہے۔ میرے دوستو، یہ میرا پرندہ ہے، میرے گھر کی بڑی مایا ناز بلڈ لائن ہے، 5 نمبر بلڈ لائن، اور بڑا شہزادہ کبوتر ہے، اس کی پرفارمنس بہت زبردست ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں پر پٹائی کیسے کرتا ہوں، ذرا غور کیجئے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ پر پٹائی ہی مین چیز ہے، یہاں سے ہی آپ لوگوں کی تیاری کی بنیاد پڑ جائے گی۔ جس طرح کسی بھی چیز کی بنیاد بہت قیمتی ہوتی ہے، اسی طرح کبوتر کے مقابلے کے اندر پر پٹائی بہت قیمتی ہے۔ آپ کا پرندہ بھی ڈسٹرب نہ ہو، اس کی تمام چیزیں A1 رہیں گی انشاءاللہ۔ دیکھیں، غور کیجئے گا۔ آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، کبوتر کو یوں پکڑا، اس طرح پکڑ کے یہ سپرے آپ لیں گے، اس کو اس طرح کر کے اس کے تمام دونوں سائڈوں سے اس طرح جب سپرے کر لیں گے، اس کے بعد آپ اس کے پروں کو کریں بند، اس طرح کر کے آپ اسے بند کریں اور اس کو آپ ڈربے میں چھوڑ دیں۔ جب آپ اسے ڈربے میں چھوڑیں گے آدھے گھنٹے کے لیے تو اس کے اندر سے سارے پر نرم ہو جائیں گے۔ جب آپ اس کے پر کھینچیں گے تو انشاءاللہ اس کو پرندے کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، آپ کو بھی کسی اس کمپلیکیشن کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ دوستو، کوئی بھی کام ہے سیکھنے سے بندے کو آتا ہے، پریکٹس سے بندے کو آتا ہے۔ جب آپ پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے بہتری ہوگی۔ جاہل شوقین وہ کیا کہتے ہیں، نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان۔ کوشش کریں جاہل لوگوں سے بچیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ہی فرمایا ہے کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی آپ کے پاس جاہل کوئی بحث کرنے آئے تو آپ انہیں سلام کر کے ایک طرف چلے جائیں۔ تو اس لیے جاہلوں سے بچیں، ہمیشہ وہ چیز دیکھیں کہ جس کے اندر آپ نے چونکہ شوق آپ کا اسی پرندے پر منحصر ہے، شوق آپ کا کبوتر کے ساتھ منحصر ہے، کبوتر ہوگا تو یہ پرواز کرے گا۔ اس لیے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے، بہت پیار سے اس پرندے کے ساتھ ڈیل کریں اور اپنے مقابلوں کا یہ جو ابتدائی مرحلہ ہے اسے اچھے طریقے سے آپ گزاریں، تاکہ انشاءاللہ ان کے اچھے پر آئیں گے تو یہ آپ کو اچھا رزلٹ دیں گے۔ ہم اپنے ویڈیو کے اختتام فرمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ میرے دوستو، نیت اس طرح ہی ہے انسان کے لیے جیسے ایک چھوٹے سے بیج کے اندر پورا درخت پنہا ہوتا ہے۔ انسان کی نیت اچھی ہے تو انشاءاللہ اچھے ہی کام ہوں گے، اور نیت کا دار و مدار انسان کی سوچ پر ہوتا ہے،
اور جب آپ نیک اعمال کریں گے، اللہ اور اللہ کے نبی سے محبت کریں گے، اپنے دل کو پاک صاف رکھیں گے، حسد سے پاک، نفاق سے پاک، کینہ سے پاک رکھیں گے، بغض سے پاک رکھیں گے، والدین کو والدین کے حقوق دیں گے، اپنی بیوی بچوں کو ان کے حقوق دیں گے، اور اللہ پاک کی دل سے عبادت کریں گے، تو انشاءاللہ آپ کی نیت بھی پاک ہو جائے گی، اور جب آپ کی نیت پاک ہوگی تو چونکہ ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، تو آپ کی نیت جب پاک ہوگی تو انشاءاللہ آپ سے پاک کامی سرزد ہوں گے۔ اور یہ دعا ہے اللہ پاک کی پاک برکات سے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، اچھی سوچ سوچنے کی توفیق دے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اس لیے اللہ تعالی ہمیں نیک نیت کرنے کی توفیق دے، اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں اپنے دوست، اپنے بھائی پیرزادہ فصیح اللہ شاہ گیلانی کو اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔